بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، سعودی حکومت کی طرف سے تبلیغی جماعت پر لگائی جانے والی پابندی کے دو پہلو ہیں یا دو محرکات ہیں، ایک سیاسی ہے اور ایک مذہبی ہے۔ سیاسی محرک یہ ہے کہ سعودی عرب میں ہر اس تحریک کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سیاسی تحریکات کی تو وہاں گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن کوئی اصلاحی تحریک بھی ہو، دعوتی تحریک بھی ہو، جس کو وہاں کا حکمران طبقہ جو آل سعود اور آل شیخ پر مشتمل ہے، یہ طبقہ اگر اسے اپنے اقتدار کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے تو اسے کچل دیتا ہے۔ اب یہ تبلیغی جماعت یہ تو ایک اصلاحی تحریک ہے، دعوتی تحریک ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس تحریک کی وجہ سے بھی سعودی معاشرے میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، عوام میں شعور آ رہا ہے اپنے حقوق کے لحاظ سے، اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے، تو اب انہوں نے اس کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا۔ جیسے کہ انہوں نے جو وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہی بیان کی ہے کہ اس سے مسلم معاشرہ یعنی سعودی معاشرہ یہ دو طبقوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ موجودہ حکمران کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو اس جماعت سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ اس جماعت کے امیر، مرکزی امیر ہو یا جو بھی امیر ہو، اس کی اطاعت کو اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ تو اس پہلو کو جو انہوں نے اجاگر کیا ہے، اچھالا ہے، اس سے یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ سعودی حکمران طبقہ اس تحریک کو بھی اپنی بادشاہت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ چنانچہ آپ دیکھیں بہت سی اسلامی تحریکات کو وہاں کچل دیا گیا۔ اب اخوان کی تحریک ہے تو سعودی عرب میں، عرب ممالک میں اس کی کافی مضبوط جڑیں ہیں۔ وہاں کے علماء کا بھی ایک بڑا طبقہ، حق پرست طبقہ، وہ اس تحریک سے وابستہ تھا، لیکن جب تک یہ تحریک اقتدار میں نہیں آئی تھی، اس تحریک کو اقتدار نہیں ملا تھا، تو سعودی عرب اور دوسری جو بادشاہتیں ہیں، انہوں نے اس کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھا تھا۔ لیکن جب مصر میں اخوان برسر اقتدار آئے اور ان کی حکومت وجود میں آئی جمہوری انداز میں ووٹ سے، تو پھر انہوں نے اخوان المسلمین کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھا، اور اخوان المسلمین کی حکومت کو مصر سے اکھاڑ پھینکنے میں سب سے بنیادی کردار بھی سعودی عرب کا تھا، اس وقت کے شاہ عبداللہ کا، کیونکہ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر اخوان کی حکومت، جمہوری حکومت مصر میں مضبوط ہوئی، انہوں نے ڈیلیور کیا، انہوں نے عوام کے لیے کام کیا، عوامی حقوق کی حفاظت کی، اور اسلامائزیشن کی طرف بھی اگر گئے، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تحریک مصر سے آس پاس کی بادشاہتوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے، اور یہاں بھی لوگ اٹھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی جمہوری حق دیا جائے، ہمیں بھی ووٹ کا حق دیا جائے، اور ہمیں بھی اقتدار میں نمائندگی دی جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے پیش بندی کے طور پر اخوان المسلمین کی حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا، اور مصر کی فوج کے ساتھ مل کر اس کا حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد جب مغرب وغیرہ نے
بظاہر ایک غیر جمہوری اقدام تھا، تھوڑی مخالفت کی اور مصری فوج کی امداد میں کٹوتی کا اعلان کیا، تو اس وقت کے سعودی حکمران شاہ عبداللہ نے ایک ہفتے کے اندر مصر کے لیے 12 ارب ڈالر امداد کا اعلان کیا، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ یعنی انہوں نے دنیا کو یہ تاثر دیا، پیغام دیا کہ اگر آپ اس فوجی بغاوت کی حمایت نہیں کریں گے تو ہم اس بغاوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہاں اور کوئی بات نہیں تھی، وہ تو ان کے ہم مسلک تھے، سنی تھے، اکثریت ان کی سنیوں کی تھی، ہم مذہب ہم مسلک، لیکن صرف اپنی بادشاہت کے لیے ان کو خطرہ محسوس ہوا، اور اس بنیاد پر پیش بندی کے طور پر انہوں نے اخوان حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ وہاں اخوان کی قیادت، کارکنوں پر جتنے مظالم ڈھائے گئے، اس سب میں سعودی عرب کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ دوسرا پہلو ہے یا دوسرا محرک مذہبی ہے بلکہ مسلکی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں جو شاہی طبقے کا پارٹنر ہے آل شیخ، تو ان کے نظریات اکثر وہ ہیں آل شیخ کے سے وابستہ علماء کے نظریات وہ ہمارے یہاں کے علماء سے کافی مختلف ہیں، اور پھر یہ کہ آل شیخ کے دائیں بائیں چونکہ سلفیوں کا گھیرا ہے، سلفی جو کہ بڑے متشدد قسم کے لوگ ہیں، دوسرے مسالک کے حوالے سے، دوسرے فرقوں کے حوالے سے، تو اب یہاں چونکہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور دوسرے ممالک میں ان کی دال نہیں گلتی، وہ کیونکہ اقلیت میں ہیں، اس لیے یہاں کا غصہ وہ وہاں نکالتے رہتے ہیں مختلف صورتوں میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سعودی عرب کی طرف سے حکومتی سطح پر یہاں بر صغیر کے مختلف علماء کے تراجم، قرآن کے تراجم وہاں پبلش ہوتے تھے، اور حاجیوں کو وہ گفٹ کیے جاتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر عثمانی کتنے سالوں سے وہاں چھپتی تھی اور تقسیم ہوتی تھی، لیکن کچھ سالوں سے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور سلفیوں نے ان کے وہاں کے مذہبی علماء کے کان بھرے کہ یہ جو علامہ شبیر عثمانی ہیں ان کا ایک غلط مسلک سے تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کان بھر کے ابھی اپنے کسی مولوی کا ترجمہ وہاں سے شائع کروا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک پہلو فرقہ وارانہ ہے، مسلکی ہے، جو کہ تعصب پر مبنی ہے۔ اچھا، اب تبلیغی جماعت پر جو پابندی وہاں لگی ہے، اس میں شدت آئی ہے، اور جو پروپیگنڈا وہاں شروع ہوا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ تو ظاہر ہے سعودی عرب اور دیگر جو آس پاس کی ریاستیں ہیں، وہاں پر بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہے وغیرہ، وہاں پر اس کا کافی منفی اثر ہوگا، اور ظاہر لوگ وہاں کے مذہبی اجتماعات میں جاتے ہیں، جمعوں میں جاتے ہیں، دروس میں جاتے ہیں، تو وہاں ان کی ذہن سازی ہوگی، اور پھر وہاں کا میڈیا بھی اس چیز کو دکھا رہا ہے، تو اس کے ذریعے بھی ذہن سازی ہو رہی ہے، تو وہاں تو نقصان ہوگا اس کا۔ لیکن جو عرب سے باہر کے ممالک ہیں، وہاں بھی اس پروپیگنڈے کا کم صحیح اثر ضرور ہوگا، کیونکہ یہ جو لٹریچر وہاں تیار انہوں نے کیا ہوا ہے، پروپیگنڈا لٹریچر، تو وہ ابھی وہاں سے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کریں گے، یہ لٹریچر یہاں آئے گا، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں،
تو جو ان کے یہاں بھونپو ہیں سلفی، وہ اس کا لٹریچر کا پرچار کریں گے اور اپنے مسلکی تعصب کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہاں بھی اس لحاظ سے اثرات ہوں گے۔ پھر یہ کہ وہاں ظاہر ہے یہاں کے ممالک کے لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف شعبوں میں، تو وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے اور وہ زہر لے کر وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے بہت سارے لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں وہ یہاں بحث شروع کرتے ہیں، رفع دین کی بحث اور مختلف فروعی اختلافات جن کا اسلام اور کفر سے، گمراہی اور ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، فروعی مسائل ہیں، لیکن وہاں کام کرنے والے لوگ ان کے زہریلے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہاں آتے ہیں اور بحث شروع کر دیتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں۔ تو یہ اس طرح یہ جو ابھی پروپیگنڈا ان کا شروع ہوا ہے تبلیغی جماعت کے حوالے سے، تو یہ پروپیگنڈا وہاں سے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ درآمد کریں گے اور وہاں سے پاکستان اور دیگر ممالک میں لائیں گے، تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہوں گے۔ اب ایسے میں تبلیغی جماعت کو اور اس کے خیر خواہوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو 2-3 قسم کے کام کرنے چاہیے۔ ایک تو علمی میدان میں، یعنی جو پروپیگنڈا وہاں سے اچھالا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے اس جماعت کے خلاف، تو اس کا علمی جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی، میڈیا کی سطح پر بھی۔ اگرچہ تبلیغی جماعت کے حضرات جو ہے وہ میڈیا سے بھاگتے ہیں، دور رہتے ہیں، حالانکہ یہ اس دور کی بہت اہم ضرورت ہے، پھر بھی ان کو کسی نہ کسی درجے میں اپنا موقف عوام کے سامنے لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کم از کم جو آپ کا ہم نوا طبقہ ہے وہ باہر کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ اور دوسرا، وفود سعودی عرب کے علماء تک اگر بھیجے جائیں، علماء کے وفود، اور وہاں کے حکمران طبقے تک اگر یہاں کے بہت سے علماء ایسے ہیں جن کی رسائی ہے، تو ان کے ذریعے ان کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے، خصوصاً جب محرک دوسرا ہو، یعنی کوئی مسلکی تعصب یہاں کار فرما ہے کہ ایک مسلک کے لوگوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، تو ایسے میں فرض ہو جاتا ہے وضاحت کرنا اور اپنے موقف کو ان تک پہنچانا، غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا۔ صورت میں یہ جو وہاں پروپیگنڈا ہے اس کا سلسلہ رک جائے گا۔ اور تیسرا کام، تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کو اپنی ناراضی کا پیغام دینا چاہیے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہمارے بارے میں، بلکہ ہمارے خلاف جو زہر اگلوا رہے ہیں اپنے ممبروں سے، تو ہم اس مہم سے خوش نہیں ہیں۔ تو اس کی ایک صورت یہ کہ ہمارے اکثر تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگ ماشاءاللہ صاحب ثروت ہوتے ہیں، وہاں جو حج ہے، عمرہ ہے، تو اس میں کم از کم 50% لوگ یہ تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس عمرہ حج کی صورت میں سعودی حکومت کو بہت بڑا ریونیو ملتا ہے، کھربوں کا۔ تو اگر یہ لوگ، اگر کسی نے فرض حج ادا کیا ہے تو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی اس نے ادا کیا ہوگا، تو فرض ادا ہو گیا، اب بار بار حج کر کے آپ ایسی حکومت کو کیوں فائدہ پہنچا رہے ہیں مالی، جو ایک اصلاحی پیغام پر وہاں قدغنیں لگا رہی ہے، نہ صرف قدغنیں لگا رہی ہے بلکہ پروپیگنڈا کروا رہی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ فرض ادا ہو جائے، ایک دفعہ حج
کر لینے کے بعد اس کے بعد آپ اسی دولت کو، اسی پیسے کو اپنے اپنے حلقوں میں نیکی کے کاموں پر خرچ کریں۔ بہت سی مددات ہیں یہاں، رفاعی کام ہیں، دینی کام ہیں اور اصلاحی کام یہاں ہیں۔ تو اگر اس دولت کا رخ آپ اپنے اپنے ممالک میں، اپنے علاقوں میں نیک کاموں کی طرف موڑ دیں گے تو یہاں لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ان کو ایک خاموش پیغام بھی جائے گا۔ وہ اس کو ضرور محسوس کریں گے کہ ان ممالک سے اتنی بڑی تعداد میں حاجی آتے تھے، زائرین آتے تھے، اب یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا ہے، ہم نے یہاں رہنے والے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس تو نہیں پہنچائی ہے، تو وہ اپنے رویے پر ہو سکتا ہے نظر ثانی کریں۔